بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں، خلاصے کے ٹائپ میں سمجھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ چونکہ بہت سے مرتبہ دیکھا جاتا کہ تربیت سے انسان بہت بلند مرتبہ پا لیتا، اور اس کے لیے تربیت یافتہ بھی ہونا ضروری ہے۔ جس کی بھی تربیت کی جا رہی ہے اس کا تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو ایسے ہی ایک سوشل میڈیا پر لطیفہ چل رہا ہے، بڑا پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ سننے کے بعد آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے ایک پیغام ملے گا، میسج ملے گا۔ سوشل میڈیا پر لطیفہ یہ چل رہا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی، یعنی اس لطیفے میں جب بیویاں تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو اپنے خاند یعنی شوہر کی کیسی تربیت کرتے ہیں اس کو بتلایا گیا ہے، اور ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیوی سب کو اچھی ملے، دعا کرنا چاہیے، اور جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو بھی اچھا بنا دے، کیونکہ بیوی جب اچھی ہوتی ہے تو گھر جنت بنتا ہے، جنت۔ تو یہ لطیفہ ہے، بیوی ہو تو ایسی۔ اس لطیفے میں بیوی جو ہے اپنے شوہر کی تربیت کس انداز سے کرتی ہے، اس کو دین پر لانے پر کیسی اس کی تربیت اختیار کرتی ہے، اس کو بتلایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے شوہر کی عادت تھی، شوہر روزانہ دن میں 10 بجے تک سوتا تھا۔ اب بیوی جو ہے تربیت یافتہ ہے، تربیت یافتہ، تو بیوی کو فکر ہوئی کہ میں اپنے شوہر کو کس طریقے سے فجر کی نماز کا عادی بناؤں، یعنی اس کو عادت ڈالوں۔ تو بیوی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، تو اس نے کیا کیا، روزانہ کا معمول رہا کہ صبح فجر سے پہلے اس کے دروازے پر کچرا خود وہ ڈالتی تھی، روزانہ۔ اب 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب شوہر جب بھی نیند سے جاگتا تھا، صبح 10 بجے اٹھنے کا اس کی عادت تھی، جب بھی نیند سے جاگتا تھا تو دروازہ کھولتا تھا، سامنے کچرا ہے۔ اب آلتو فالتو باتیں کرتا تھا، سمجھانے کے لیے بھی بتلا رہا ہوں، آلتو فالتو باتیں کرتا تھا۔ تو اس وقت بیوی نے کہا کہ ہاں آپ تو 10 بجے تک سو جاتے، اب محلے میں سے کون ہے اللہ کا بندہ نہیں معلوم، وہ آ رہا ہے کچرا ڈال رہا ہے، کاش کہ آپ بھی صبح کے وقت جاگ جاتے اور اس کو پکڑ لیتے۔ تو شوہر نے کہا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی جاگ جاؤں گا، آپ ایسا کرو مجھے فجر کے وقت جگا دو۔ تو بیوی بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو فجر کے وقت جگا دیتی ہوں۔ تو بیوی نے ایسے ہی کیا، اس کو فجر کے وقت جگایا۔ شوہر جلدی اٹھا، وضو بنایا، اور بولا کہ جب میں جگ گیا ہوں تو میں سب سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیا۔ اب کھڑکی کے قریب آیا، دیکھا دروازے کے پاس سے جھانک کر کہ کچرا ہے یا نہیں ہے، تو دروازے کے پاس کوئی کچرا نہیں تھا۔ اب شوہر بولا میں مسجد جا کے کہاں نماز پڑھوں، یہی فرض نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو گھر میں ہی 2 رکعت فرض نماز شوہر پڑھ لیا۔ اب جب پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد، پھر کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا ہے تو کیا ہے، کچرا دروازے کے سامنے ہے۔ بولا کیا سنت پڑھ رہے جب جو ہے کچرا نہیں تھا، اور اب دیکھ رہا ہوں فرض کے بعد تو کچرا ہے، چلو دوسرے دن دیکھتا ہوں کہ آخر وہ کون ہے جو روزانہ ہمارے گھر کے سامنے کچرا ڈال کر جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی بیوی سے کہا کہ آپ مجھے فجر میں جگا دینا۔
اب آپ دیکھیے 10 بجے اٹھنے والا صرف کچرا دروازے کے سامنے کون ڈال رہا ہے روزانہ اس کو پکڑنے کے لیے فجر میں اٹھ رہا ہے. 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ایسے ہی کیا کیا، دیکھتا گیا، کبھی سنت پڑھ کے کبھی فرض پڑھ کے، کھڑکی سے جاگا تو کچرا سامنے دروازے کے موجود تھا. آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی مسجد میں جاؤں گا پہلے اور باجماعت نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد گھر کو آ کے دیکھوں گا کچرا ہے یا نہیں ہے. اللہ کی شان، جس وقت وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، گھر کے سامنے یعنی دروازے پر کوئی کچرا نہیں تھا. 1 بار 2 بار گیا، 3 بار گیا. بیان کیا جاتا لطیفے کے اندر کہ 20 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا. بیوی کو بولا کہ نہیں، اب ہمارے دروازے کے پاس کچرا نہیں آ رہا، لہٰذا تم مجھے فجر میں نہیں جگانا ہو، میں سو جاتا ہوں. بیوی بولے ٹھیک ہے. اب یہ سو گیا. حالت دیکھیے، دوسرے دن پھر کیا ہوا، گھر کے سامنے یعنی دروازے پر کچرا ہے. اب یہ بولا کہ ہاں میں مسجد جا رہا ہوں تو کچرا نہیں رہ رہا، اور میں سو جا رہا ہوں دروازے کے سامنے کچرا رہ رہا، اب میں چھوڑتا ہی نہیں، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. تو جیسے لوگ اذان کے بعد مسجد کو جاتے ہیں فجر میں، تو یہ بھی مسجد کو جانا شروع کر دیا. اللہ کی شان، جب یہ مسجد کو جا کر با جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، گھر کے سامنے جو کچرا دروازے پر رہتا تھا وہ بند ہو گیا. اب ایسے ہی آپ کو معلوم ہے، جب جس چیز کی عادت ہو جاتی انسان اس کو نہیں چھوڑتا ہے. تو اب یہ فجر کی نماز کا عادی بن گیا. 10 بجے سو کے اٹھنے والا فجر کی نماز با جماعت ماشاءاللہ مسجد میں پڑھنے والا بن گیا. اب دن گزرتے گئے. ایک مرتبہ دسترخوان گھر کا لگا ہوا ہے، گھر کے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ شوہر ہے، کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھاتے کھاتے وہ بات کو یاد دلا دیے کہ دیکھو پچھلے دنوں میں ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کچرا ہوتا تھا، اب نہیں رہ رہا بول کے. اب جیسے ہی شوہر سنا، لعن طعن کرنا شروع کر دیا اس کو. کون بدبخت ہے، کون کمینہ ہے، کون ذلیل ہے، کون رذیل ہے، کون دیوس ہے، پتہ نہیں، ہمارے گھر کے سامنے کچرا ڈالتا تھا. تو ادھر سے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا لڑکا، بولا کہ ابا جان آپ اس کو لعنت مت بھیجیے، آپ اس کو برا بلا مت کہیے، وہ تو آپ کا محسن ہے، اسی کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے عادی بن گئے مسجد میں، آپ اس کو لعنت مت بھیجیے، وہ تو آپ کا محسن ہے. بیوی بھی ادھر سے بولے کہ ہاں آپ اس کو لعنت مت بھیجیے، وہ تو آپ کے محسن ہے. تو ادھر سے ایک بچہ بولا ابا جان مجھے معلوم ہے وہ کچرا کون ڈالتا تھا، ابا جان مجھے معلوم ہے وہ کچرا کون ڈالتا تھا. یہ بولے کہ کون ہے وہ کچرا ڈالنے والا، ہوتا نا عجیب سی بات کرتے ہوئے، کون ہے وہ کچرا کا ڈالنے والا، کون ڈالتا تھا کچرا. تو اس وقت بیوی بولتے کیا میں آپ کے سامنے آج یہ راز کی بات بتلا ہی دیتی ہوں. آپ جو ہے روزانہ 10 بجے دن کے اٹھنے کے عادی بن گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اور مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہوئے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے. میں آپ کی تربیت کے لیے عام الفاظ میں بتلا رہا ہوں، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے میں خود اپنے دروازے کے سامنے کچرا ڈال دی تھی. تو معلوم ہوا بیٹا کہ جب بیویاں بھی تربیت یافتہ ہوتی ہے تو زندگی کیسی سنور جاتی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.